أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين بعثه الله تعالى رحمة للعالمين النبي الأمجد الرسول المسدد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم، قرآن مجید کی آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے پھر وارث بنایا ہے اپنی کتاب کا ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے کہ جنہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے، جنہیں ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، جنہیں ہم نے چن لیا ہے. اور یہ جو ہمارے بندے ہیں یہ تین طرح کے ہیں کہ ان میں سے کچھ اپنے غلطیوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل بیچ کے ہیں، نہ بہت ہی اچھے ہیں نہ بہت ہی برے ہیں. اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اور یہ وہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل وہ ہے کہ بہت ہی بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. ظاہر ہے کہ ہم جس مقام تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کیا تھی اور کتاب کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے اس کا وارث بنایا ہے. اور کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب کیا ہے اور اس کی کیا وسعتیں ہیں، اس کی کیا بلندیاں ہیں، اس کی کیا پھیلاؤ ہے، کیا گہرائی ہے. بس اسی سے ربط رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کہ وہ وارث کتاب کہ جس کا یہ اعلان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، ان کا کیا معیار ہے. ظاہر ہے کہ کوئی قرآن مجید کا یہ اپنا انداز رہا ہے کہ اس نے زیادہ نام نہیں بیان کیے ہیں بلکہ کردار اور ان کی صفات پر روشنی ڈالی ہے. ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ ترمیمات ہونے کے اندیشے بھی تھے، اور دوسری بات یہ کہ بہرحال مذہب دین اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی کسی کی شخصیت کا مذہب نہیں ہے بلکہ سیرت کا مذہب ہے. آدمی اس میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ سیرت کی زیادہ اہمیت ہے، کردار کی اہمیت ہے. چنانچہ ایک بہت ہی نجی اور ذاتی معاملات ہیں کہ قرآن مجید میں 25 نبیوں کے نام ذکر ہیں. صرف 1,24,000 میں سے صرف 25 نبیوں کے نام ذکر ہیں.
اور ان میں ظاہر ہے کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تلک تذکرہ ہے، اور 5 صاحب شریعت نبیوں کا بھی ذکر ہے، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، اور حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ 5 کے باوجود جو سب سے پہلا ہے جس سے تخلیق بشریت کا آغاز ہوا ہے، جس سے انسانیت شروع ہوئی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور جس پہ رسالت ختم ہوئی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ مگر ان تمام پہلوؤں پہ آپ اگر غور فرمائیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک نہ کبھی کسی کی تاریخ پیدائش بتائی ہے، نہ کسی کے دن کی تاریخ بتائی ہے کہ فلاں دن پیدا ہوا، نہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے کہ صاحب فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے، نہ ہی ان کی تاریخ وفات بتائی ہے کہ فلاں تاریخ میں یہ نبی گزر گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق سیرت سے نہیں ہے بلکہ حکم الہی سے ہے۔ پیدا ہونا بھی اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور دنیا سے جانا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اس نے کبھی کسی نبی کی نہ ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے اور نہ ہی کوئی انہوں نے دنیا سے ان کے جانے کی تاریخ رکھی ہے۔ ہاں، جو کچھ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا، کیا عمل کیا، اور کیا ان کی امتوں نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ یہ قرآن مجید کے آپ پورے قصص الانبیاء اور سیرت انبیاء کو پڑھ کر دیکھیں، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فلاں تاریخ میں پیدا ہوا تھا، فلاں دن میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو چونکہ یہ سیرت کا مذہب ہے، کردار کا مذہب ہے، اس لحاظ سے اس نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اب اس نے بھی یہاں جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے وارث بنایا ہے کتاب کا ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، جنہیں ہم نے منتخب کر لیا ہے، اور ان کو بتا بھی دیا ہے کہ دیکھیے تمہیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم نے بتا بھی دیا کہ 3 طرح کے بندے ہیں، اب انہی میں سے کوئی ہے، اور ان میں سے جو آپ کی عقل فیصلہ کرتے ہوئے کون ہو سکتا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ تو جب اس نے انبیاء کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات نہیں بتائی ہے تو یہاں بھی اس نام بتانے میں کوئی ضرورت محسوس نہیں، مگر صفات ہیں۔ یہاں جو بھی پہچان ہے وہ صفات کے ذریعے سے ہے، کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اس کے کتاب کے جو نام بتائے ہیں وہ چند نام ہیں، لیکن ان میں سے خاص 4 نام ہیں۔ ایک کبھی اسے حکیم کہا ہے، کبھی کریم کہا ہے، کبھی مجید کہا ہے، اور اسی طریقے سے اس نے اس کے ذکر کرتے کرتے جو شخصیتیں اس نے بطور وارث قرار دی ہیں، اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ شخصیتیں کون سی ہیں جو اس معیار پہ پوری اتر رہی ہیں جو قرآن مجید نے معیار مقرر کیا ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ آپ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ایک صفت اس نے بتائی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے پیغمبر قرآن حکیم کی قسم۔ تو یہاں اس نے قرآن مجید کو، کتاب کو حکیم، حکمت والا قرار دیا ہے، جس کے اندر حکمت ہی حکمت چھپی ہوئی ہے، جس کے اندر وزڈم ہی وزڈم ہے، جس کے اندر تدبر ہی تدبر ہے، عقل ہی عقل ہے، فکر ہی فکر ہے۔ اور اسی لیے اس نے ہمیشہ جو دعوت دی ہے وہ یہ کہہ کے دی ہے کہ دیکھو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو، قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگا دیے؟ اس نے بہت برے انداز میں مذمت کے طور کے اوپر ان کا ذکر کیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل و دماغ دیے ہیں مگر یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو آپ نے جو ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ دنیا کے مذاہب وہ ہیں جو عقیدتوں کے مذہب ہیں، اسلام وہ ہے جو عقل کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پر محمد۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے اس کے موقع پہ چونکہ قرآن کو اس نے حکیم کہا ہے، میں نے اپنی کسی گفتگو میں اشارہ بھی کیا ہے کہ ایک شخصیت کی طرف سے اشارہ کیا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ ام الکتاب میں، کتاب میں نہیں بلکہ ام الکتاب میں۔ یہ ام کیا چیز ہے؟ ام کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، جو کسی چیز کی اصل ہوتی ہے وہ ام کہلاتی ہے، ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب میں ہمارے نزدیک ایک شخصیت ہے، وہ علی حکیم ہے۔ ام کے اب ذرا آپ خیال فرمائیں کہ ام کے معنی کیا ہے۔ انسان کے رشتوں میں بہت سے رشتے ہیں، کوئی باپ بیٹے کا رشتہ ہے، کوئی بھائی بھائی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہت سے رشتوں میں انسان بندھا ہوا ہے، مگر ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو بہت پھیلا ہوا ہے، اور وہ رشتہ ہے ماں کا، جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ ماں کا رشتہ ہے۔ اور اسی لیے عام طور پہ ماں، عام طور پہ کیا، ماں کو ام ہی کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ انسان کی زندگی میں اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس کی اس کو تقدس ہے، کتنی مرکزیت ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ انسان جب وجود میں آتا ہے تو وہ بطن مادر کہلاتا ہے، وہ ماں کا پیٹ کہلاتا ہے۔ جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اور پرورش پاتا ہے تو وہ آغوش مادر کہلاتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا کچھ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ مادری زبان کہلاتی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کے بعد میں کسی درسگاہ میں تعلیم پاتا ہے تو وہ مادر تعلیم کہلاتی ہے۔ اور جس سرزمین کے اوپر وہ بود و باش اختیار کہلاتا ہے وہ مادر وطن کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا جڑا ہوا ہے، اتنا اس کا تعلق ہے آپس میں، کیونکہ یہ اصل ہے، ماں کے ذریعے سے ہی تمام رشتوں کا تقدس ہے۔ یقیناً قرآن مجید نے باپ کا بھی مقام ہے، اس کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ حقیقت سامنے رکھنے کی بات ہے کہ اس نے جب سرور کائنات سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ حضور سب سے زیادہ انسان کے اوپر کس کا حق واجب ہے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ اس کے بعد میں کہا اس کے بعد میں، کہا ماں کا۔ پھر پوچھا، کہا ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ کہا تب کہا ہے باپ کا، تب کہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، میں تو یہ کر رہا تھا کہ چونکہ اس میں ام الکتاب کا لفظ آیا ہے، اصل کتاب، جو اصل کتاب ہے اس کے اندر ایک شخصیت ہے کہ جس کا نام علی حکیم ہے۔ تو حکیم کیا ہے جس کو یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ حکیم ہے؟ تو اذان محترم، یہ بہرحال حکیم حکمت سے بنا ہے، اور حکمت کے معنی جو ہیں وہ یہ ہے کہ احوال موجودات کو بقدر طاقت بشری جاننا۔
یہ ان لفظوں پہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ حکیم کا کوئی قرآن مجید نے تو کھل کے یہ باقاعدہ ڈیفائن نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اشارے بتا دیے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت عطا ہو گئی ہے اس کو خیر کثیر مل گیا ہے۔ جسے حکمت عطا ہو گئی ہے اسے خیر کثیر ہو گیا ہے، یعنی بس اس کے بعد میں سب کچھ مل گیا اسے۔ تو اب وہ حکمت کے جو ہے اس کے بہرحال دو قسمیں جو فلاسفرز ہیں انہوں نے اس کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عملی۔ حکمت نظری کیا ہے کہ جس کا تعلق انسان کے فکر و دماغ سے ہے وہ حکمت نظری کہلاتی ہے، اور جس کا تعلق اس کے اعمال سے ہے وہ حکمت عملی کہلاتی ہے۔ یقیناً ان خشک منزلوں سے گزرتے ہوئے اب جو حکمت نظری ہے اس کا میں نے عرض کیا کہ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں اور حکمت عملی کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ حکمت نظری کی 3 قسموں کا نام ہے الہیات، طبیعیات اور ریاضیات، اور حکمت عملی کی 3 قسمیں کیا ہیں کہ تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدت، یہ 3 اس کی اور 3 اس کی۔ اس میں کوئی ایسا پہلو بچا ہی نہیں ہے کہ جو حکمت کے دائرے میں آ نہ گیا ہو۔ الہیات یعنی پروردگار کی ذات، صفات اور اس کے وجود سے متعلق اور جو ہماری نگاہوں سے اوجھل چیزیں ہیں وہ سب کے سب الہیات میں آتی ہیں، اور طبیعت یہ کہ جو دنیا پھیلی ہوئی ہے، ریاضیات میتھمیٹکس وغیرہ کا حساب ہے۔ تہذیب اخلاق کیا ہے کہ آدمی کا اپنا نجی کردار کیا ہے، تدبیر منزل یہ ہے کہ اس کی فیملی کا کیریکٹر کیسا ہے، اور سیاست مدن یہ ہے کہ انسان کے لیے سوسائٹی کے بارے میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پورا سلسلہ ہے کہ جو اس کے اندر سمٹ کے آ گیا ہے۔ بس مجھے اب یہ کہنے دیجیے کہ قرآن مجید کی نگاہوں میں حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کے مسائل کو حل کر سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، بتا سکتا ہو۔ الہیات کے بارے میں مسئلہ ہو وہ اسے بھی حل کر دے، طبیعت کے بارے میں مسئلہ ہو اس کو بھی سمجھا دے، ریاضیات کا مسئلہ ہو اس کو بھی سمجھا دے، اخلاق کی بلندیوں پہ اتنی منزل کے اوپر ہو کہ اس کے اخلاق کی قسم کھائی جا رہی ہو، اس کا کنبہ اس بلندی کے اوپر ہو کہ اس کے بارے میں سب کوئی بھی سوائے حق کے کچھ اور کہہ ہی نہ سکتا ہو۔ اور سیاست مدن یہ ہے کہ اگر اس کے نظام کو رائج کر دیا جائے تو دنیا میں امن ہی امن ہو جائے، سکون ہی سکون ہو جائے۔ سبحان اللہ، صلوات پر محمد نعرے حیدری۔ یہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ پہلو میرے جو مجھے قدم قدم پہ آپ کی توجہ کی ضرورت رہے گی، تو یہ پہلو ایسے ہیں کہ جس کو حکیم کہا ہے۔ یعنی اب اگر آپ کو تلاش ہو کسی ایسی شخصیت کی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا مسئلے کس کس طریقے سے حل کیے۔ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو یقین مانیے کہ وہ حکیم وہ ہے کہ جو جس کو قرآن مجید نے حکیم کہا ہے، اور اگر اس معیار پہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ صاحب حکومت تو ہو سکتا ہے، صاحب حکمت نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر اللہ اکبر۔ اب ذرا سا میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں، ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ جب لوگوں نے مختلف انداز میں، کیونکہ ابتدائی الہیات سے تو مجھے آج اسی پہ گفتگو کرنی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ، بنیادی مسئلہ ہے کہ پورے دین کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو دین ہے، اور اگر اللہ کے بارے میں کچھ بھی شبہ ہے تو آپ کا دین بھی مشکوک ہے۔ اس لیے کہ ساری دین کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ نہیں کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور جس کے پاس آپ کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہ 3 پہلو ہیں۔
ابتدا کیا ہے, زندگی کیا ہے, انجام کیا ہے. یہ تین ہے, تین پہلو. اور اس کے اوپر اگر یقین ہے تو پھر ہر چیز بدلی ہوئی ہے, اور اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز مشکوک ہے. اب غور فرمائیے, امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ پہلا خطبہ, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحہ القائلون. تمام حمد ہے. یہ لفظ حمد بھی بڑا قابل غور ہے, بہت قابل غور ہے. یہ تین الفاظ بڑے استعمال ہوتے ہیں, آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. ایک حمد ہوتی ہے, ایک مدح ہوتی ہے, ایک ثنا ہوتی ہے. اور جس کو عجیب الٹ پھیر ہے کہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ عربی استعمال نہیں کرتی, اور جو عربی میں لفظ ہیں وہ ہم نہیں استعمال کرتے. ہم کسی چیز کو اگر اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعریف. غور فرمائیں گے, ہم اگر کسی چیز کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے تھے. اور یہی ہے نا, بس ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے بھی نہیں کہ وہ فلاں صاحب تھے, انہوں نے ان کی تعریف کی, بہت اچھے ہیں اور بہت یوں ہیں اور بہت یوں ہیں. تو ہم کسی کے لیے اگر اچھے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کام کو تعریف کہتے ہیں. عربی زبان میں تعریف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. عربی زبان میں تعریف کا مطلب ہے پہچانوانا. اور فرما لیں آپ, عربی زبان میں تعریف کا مطلب ہے کسی کو پہچانوانا, وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو, وہ تعریف کہلاتی ہے. اگر کوئی برا ہے تو اس کی برے لفظوں سے پہچان کرانا, یہ بھی تعریف. اچھے لفظوں سے پہچان کرانا, یہ بھی تعریف. تو یہ عربی زبان کا مزاج ہے. اور ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ہم صرف اگر اچھی باتوں کو کہتے ہیں تو وہ تعریف کہلاتی ہے. لیکن جس کے لیے ہم تعریف کے سینس میں بولتے ہیں اس کے لیے عربی زبان میں تین لفظ ہیں. ایک حمد ہے, ایک مدح ہے, ایک ثنا ہے. حمد کے اور مدح میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ ترتیب کو سامنے رکھیں تو 3 حرف حمد میں ہے, 3 حرف مدح میں ہے. سبحان اللہ. اور فرما رہے حمد, مدح, ثنا کو میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ حمد میں بھی وہی 3 حرف ہے جو مدح میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے میم دال یہ حمد کہلاتی ہے, میم دال ہے یہ مدح کہلاتی ہے. سبحان اللہ. ان تینوں میں, دونوں میں وہی تینوں حرف کامن ہے. فرق کیا ہے؟ بات صرف ترتیب کی ہے. کون سا حرف پہلے کون سا بعد میں ہے. وہاں ہے بعد میں آئی ہے, یہاں ہے پہلے آئی ہے. تو اندازہ ہو گیا کہ اگر ترتیب بھی بدل جاتی ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے. صلوات محمد. اب ذرا غور فرمائیں, حمد کیا ہے اور مدح کیا ہے؟ حمد کا مطلب کیا ہے اور مدح کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تعریف ہماری زبان میں ہم اس کو بھی کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے. جب ہم الحمد کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے واسطے. اور جب ہم مدح کے لیے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے مدح کر رہے تھے, مدح ثنا کر رہے تھے. مگر فرق دونوں میں کیا ہے؟ الحمد, حمد کے معنی اس کے ہوتے ہیں اس کی تعریف کرنا کہ جو واقعی تعریف کے قائل ہو, قابل ہو, جو واقعی تعریف کے قابل ہو. مدح اس کو بھی کہتے ہیں جو تعریف کے قابل نہ ہو, اس کے لیے اچھے کلمات کہنا بھی مدح ہے. جو اس قابل نہ ہو اس کے لیے بھی. بادشاہوں کو کیسے کیسے ان کے قصیدہ پڑھنے والے قصیدے لکھ لکھ کے ان کے شان میں کہا کرتے تھے, وہ مدح کہلاتی تھی.
اور مشہور ہے دہلی کے بادشاہ کے بارے میں کہ شاہ عالم از دہلی تا عالم، کہ وہ وہاں سے 12 کلومیٹر اب تو ہوائی اڈے کا نام ہے، کہ شاہ عالم ہے دنیا کے بادشاہ، اور حکومت کتنی 12 کلومیٹر. تو یہ مدح ہے، چاہے وہ اس لائق ہو یا نہ ہو، اگر آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں تو یہ مدح کہلاتی ہے. لیکن حمد کا مزاج بہت نازک ہے، یہ صرف اسی کے لیے سزاوار ہے کہ جو اس کے لائق ہے. سبحان اللہ. صلوات محمد یہ اس کے لیے ہے. اور پھر حمد اور مدح میں دوسرا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ اس کے اندر حمد کا سزاوار وہ ہے کہ جو واقعی نعمتیں دینے والا ہو، جس نے واقعی نعمتیں دی ہو. اور مدح اس کی بھی کرتے ہیں کہ جس نے امید کے اوپر ہے، امید کے اوپر ہے کہ قصیدہ کہہ دیا، اب ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے، ہو سکتا ہے نہ دے. یہ کوئی اس کے یعنی یقینی نہیں ہے، مگر مدح تو آپ کر رہے ہیں. اب اس میں مدح کا مزاج یہ ہے کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھ کے کہا جاتا ہے. حمد یہ ہے جتنی اس کی تعریف کیجئے اس کی ذات سے کم ہوتی ہے. اللہ اکبر. غالب نے بہادر شاہ ظفر کے لیے ایک قصیدہ فرمایا تھا، اس میں کہا تھا کہ تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے ہو دن 50,000. اب ظاہر ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، مگر مدح تو ہے، مدح تو ہے. تو اب ظاہر ہے کہ حمد کا سزاوار وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے الحمدللہ. حمد ہے اس اللہ کے واسطے، تعریف اسی اللہ کے واسطے. اور پھر اب ذرا نزاکتوں میں ذرا سا توجہ فرمائیں گے آپ. للہ الحمد کا مطلب کچھ اور ہے اور الحمدللہ کا مطلب کچھ اور ہے. بات بالکل وہی ہے. للہ الحمد اور الحمدللہ. للہ الحمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے تعریف، اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تعریف بس اللہ کے واسطے، تعریف بس اللہ کے واسطے. یہ اتنا نازک سا فرق ہے. تو ہم نے پوچھا کہ تعریف بس اللہ کے واسطے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے واسطے تعریف ہے، اور ابتدا یہی سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین. تو کہتا ہے کہ تعریف بس اللہ کے واسطے ہے. ہم نے تو دنیا کو ایک دوسرے کے قصیدے پڑھتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کی پریز کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی تم تو بہت اچھے ہو، بڑا پیارے لگ رہے ہو، سوٹ بہت اچھا ہے، تمہارا تو کپڑے بہت اچھے ہیں، اور تمہارا تو مکان بہت اچھا ہے. اس کے پیچھے مطلب کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں. یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ اللہ. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تعریف بس اللہ کے واسطے. تو میرے معبود، دنیا میں سب کی تعریفیں ہوتی ہیں، سب کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، سب کی اچھائیاں بیان ہوتی ہیں. تو کہتا ہے کہ تعریف بس اللہ کے واسطے ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم اگر کوئی ہماری مخلوق کی تعریف بھی کر رہا ہے تو سمجھیے ہماری تعریف کر رہا ہے. غور فرمائیے آپ. اگر کوئی ہماری مخلوق کی بھی تعریف کر رہا ہے تو وہ ہماری تعریف کر رہا ہے. اگر کسی نے کسی کے بنائی ہوئی تصویر کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو در حقیقت وہ تصویر کی تعریف نہیں ہے، تصویر بنانے والے کی تعریف ہے. اب اگر ہماری مخلوق کی بھی تعریف ہوگی تو وہ پلٹ کے ہماری ہی طرف آئے گی. نہیں، اس منزل کو ذرا سا آگے بڑھ کر سوچئے، ذرا سا آگے بڑھ کر سوچئے کہ جب غالب جیسا شاعر آگے بڑھ کر کہتا ہے، غالب جیسا شاعر آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ صلوات پڑھے اور محمد والے محمد. ارشاد یہ ہو رہا ہے، غالب کہتا ہے کہ میں جو تعریف کر رہا ہوں، غالب
ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں۔ یعنی میں جو ابو تراب کی مدح کر رہا ہوں یہ ابو تراب کی مدح نہیں ہے، اس کی مدح ہے کہ جس نے اس کو پیدا کر کے بھیجا ہے۔ صلوات محمد اب ظاہر ہے کہ یہ الحمد یہاں سے خطبے کی ابتدا ہوتی ہے، الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا۔ تمام تعریف ہے اس پروردگار کے واسطے، ذرا غور فرمائیں گے، مولا کائنات کے مسائل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ لا یبلغہ مدحتہ القائلون، کہ جب اس کی ذات تلک، ذات تو بہت بڑی بات ہے، اس کی تعریف تلک بھی تعریف کرنے والے پہنچ نہیں پاتے۔ لا یبلغہ مدحتہ القائلون، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس پروردگار کے واسطے کہ اگر سب مل کے کہنے والے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، اور جتنے بھی وہ لوگ کہ جن کو شمار کرنے کی، گنتی گننے کی طاقت ہے، وہ اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، اور اس کے حق کو مجتہدین، کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ الذی لا ینالہ غوث الفتن ولا یدرکہ بعد الہمم، کہ جو عقل مند ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، وہ اگر علم کے سمندروں میں غوطہ خوری کریں تو اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ولا یدرکہ بعد الہمم، اور جتنے صاحبان ہمت ہیں وہ اس کو پرکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے کہ فطر الخلائق بقدرتہ، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اور اس نے ہواؤں کو پھیلایا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ وَوَطَّدَ الصُّخُورَ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی ہیں تاکہ زمین لرزنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی سب سے اصل بات کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ وَکَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کی تصدیق کیجئے۔ وَکَمَالُ التصدیق بِهِ، کمال التوحید بِهِ، اس کی تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کو ایک جانیے۔ وَکَمَالُ التوحید لَهُ الْإِخْلَاصُ لَهُ، توحید کا کمال یہ ہے کہ اپنے کو خالص بنا لیجئے اس کے واسطے۔ وَکَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اور اس کے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ جب انسان صفات کے ذریعے سے بھی الگ ہو جائے، یعنی صفات کے ذریعے پہچاننا اور بات ہے، بغیر صفت کے پہچاننا اور بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام، یہ وہ منزل ہے۔ نفی الصفات عنہ، صفات بھی بیچ میں سے ہٹ جائیں، صفات بھی نہ رہے، اور بس جب یہ منزل ہے تو آپ جانتے ہیں اب کیا فرماتے ہیں۔ ایک موقع وہ آیا، حضرت ابراہیم جیسا اولو العزم پیغمبر
جب بارگاہ احدیت میں عرض کرتا ہے ماں میرے معبود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ میرے معبود مجھے یہ دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ایمان تو ہے اطمینان قلب چاہتا ہوں. ایمان تو ہے اطمینان قلب چاہتا ہوں. اور ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ احدیت میں پہنچنے کے بعد میں آواز سنی اور آنے کے بعد کہا میرے معبود مجھے دکھا دے میرے سامنے آ جا. تو ارشاد ہوتا ہے لن ترانی موسیٰ تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور ہاں اس کا خیال رکھو اس کی طرف ذرا دیکھو اس پہاڑ کی طرف اگر تمہاری نگاہ ٹھہر گئی تو پھر سوچنا. اور اس کے بعد میں یہ حالت ہوئی کہ فخر موسیٰ صعقہ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اتنے سے مطالبے میں حضرت ابراہیم کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. حضرت موسیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے معبود مجھے دکھلا دے مجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر یہی سوال امیر المومنین سے پوچھا گیا ہے مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا خدا کو دیکھا ہے جو مانتے ہیں؟ نہیں توجہ ہے. آپ نے کیا اللہ کو دیکھا ہے جو آپ مانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایسے خدا کو دیکھتا مانتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ. میں ایسے خدا کو مانتا ہی نہیں کہا جس کو دیکھا نہ ہو. کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہا میں نے ان نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے بصارت سے نہیں بصیرت سے پروردگار کو پہچانا ہے. صلوات میں نے اس کو بصیرت کے ذریعے سے پہچانا ہے. اور بس اس کے بعد میں اذان محترم جب پوچھا گیا مولا کیسے ہم اپنے پروردگار کو مانیں کیسے تسلیم کریں کہ وہ ہے تو آپ نے پوچھنے والے عرب تھے اسٹیٹس آپ نالج کچھ بہت زیادہ اونچا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ علیکم بدین العجائز تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے جیسے بوڑھیوں کا دین ہوتا ہے بوڑھیا عورتوں کا دین ہوتا ہے بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے. کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بڑھیا چرخا کاٹ رہی تھی اور اس سے کسی نے جا کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خدا کو تم مانتی ہو؟ کہا مانتے. کہا کیسے مانتی ہو ذرا ہمیں بھی سمجھا دو. اس نے یہ سن کے چرخے چلاتے چلاتے ہاتھ روک دیا اور جب ہاتھ روک لیا کہا کہ تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی تھی؟ کہا تم نے کچھ نہیں دیکھا. کہاں دیکھا ہے؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ بتائیے. کہا یہ چرخا چلتے چلتے رک گیا. کہا پھر؟ کہا ذرا اس سے اتنا تو اندازہ لگا لو جب یہ چھوٹا سا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا ہے تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ صلوات کہا یہ فرمایا علیکم بدین العجائز آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنا بوڑھوں کا دین ہوتا ہے. یہ چونکہ اس کا اسٹیٹس اسی قسم کا تھا کہ جہاں آپ نے یہ سمجھا دیا گیا اس سے اندازہ لگا لو. اور بس اسی دروازے سے متمسک ہونے کے بعد میں میرے عزیزو خدا کی قسم میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے. اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے فکری شعور کو سلامت رکھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہے. صلوات محمد اور یہ اس سے آگے بڑھ کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب ابو شاکر دیشانی ایک ایتھیسٹ بحریہ آگے بحث کر رہا ہے کہ صاحب آپ بس آپ کہتے ہیں خدا ہے کچھ سمجھ میں آتا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے کبھی انڈا دیکھا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں کھایا بھی ہے.
تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا انڈا ہے بس. کہا اچھا ایک تم فرض کرو ایک قلعہ ہے جس کے چاروں طرف دیوار ہے اور اس قلعے کے اندر دو دریا بہ رہے ہیں, ایک زرد دریا ہے ایک سفید دریا ہے, اور وہاں کوئی ایسے باندھ بھی نہیں بنے ہوئے ہیں مگر سفید دریا زرد سے نہیں مل رہا ہے اور زرد سفید سے نہیں مل رہا ہے. وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں دونوں کو سیال ہے, دونوں بہنے والے لکوڈ, نہ وہ اس سے مل رہا ہے نہ وہ اس سے مل رہا ہے, وہ اپنی حدوں میں ہے یا اپنی حدوں میں ہے. کہاں یہ ہے تو کہا پھر کہا بس ابھی وہ خول کے اندر قلعے کے اندر بند ہے, یکایک اس کے اندر ایک وجود پیدا ہوا اور وجود پیدا ہونے کے بعد میں نشو و نما پائی اور کچھ دن کے بعد میں اس قلعے کی دیواروں کو توڑ کے وجود باہر آ گیا. یہ بتاؤ کون تھا؟ نہ باہر سے کوئی اندر گیا نہ اندر سے کوئی باہر آیا. سبحان اللہ. یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا کہ جس نے ان کو تمام حدوں کو بھی برقرار رکھا اور اس وجود کو باہر آنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. اللہ اکبر. کہا مولا ہاں سمجھ گیا بس. کہا بس جو اتنی سی مختصر سی کائنات کے انتظام سے بھی غفلت نہیں کر رہا ہے وہی میرا پروردگار ہے. صلوات اور یہ ایک موقع وہ بھی آتا حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہ جب حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر ایک مرتبہ پروردگار سے عرض کرتا ہے میرے معبود یہ بتا دے کہ کیا تو کبھی سوتا بھی ہے؟ حضرت موسیٰ کی زبان سے یہ سنا. کہا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تو کبھی آخر ظاہر ہے کہ کبھی تو تھکتا ہوگا سوتا ہوگا. کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہی دیکھنا چاہتے ہو. کہا موسیٰ 2 شیشے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ کو 2 شیشے دی اور دینے کے بعد میں کہا خبردار شیشہ ایک دوسرے سے ٹکرانا نہ پائے. کھڑے رہے موسیٰ. دن ہو گیا کہ شاید اب اجازت مل جائے لیکن ڈیوٹی کس کے لگا دی. کہا اب رات آ گئی. کہا خبردار آپ ڈیوٹی کے اوپر ہیں. جاگتے رہے جاگتے رہے جاگتے رہے. آخر ایک مرتبہ نیند کا غلبہ ہوا, ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا, شیشے پھوٹ گئے. کہا موسیٰ کیا ہوا؟ کہا پروردگار نیند کا غلبہ ہو گیا. کہ نیند کے غلبے سے تم 2 شیشوں کو نہ سنبھال سکے. اگر ہم پہ نیند مسلط ہوتی تو یہ کائنات بھی آپس میں ٹکرا کے ختم ہو گئی ہوتی. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اس کو ادب انداز میں نے عرض کیا کہ یہ ہمیں فکری غذا ملتی ہے, فکری وہ ان کو نہیں مل پاتی چاہے کوئی کتنے بھی بڑے مرتبے کے اوپر فائز ہو جائیں, لیکن وہ شعور نہیں ملتا جو در آل محمد سے وابستہ لوگوں کو ملتا ہے. لیکن واقعی وابستگی ہو, صرف زبان کی حد تلک نہیں. علامہ ہندی مشہور شخصیت ہے, آپ حضرات جانتے کہ ان سے ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. کہا آپ یہ ثابت کیجئے کہ اللہ ہے, اور ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. بیٹھ کے گفتگو ہے. کہا اگر آپ قائل ہو گئے تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیے گا, ہم قائل ہو گئے آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. کہا ٹھیک. وقت مقرر ہو گیا, اعلان ہو گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئے, اتنے بجے سب لوگ آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. سب اکٹھے ہو گئے کہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ پورے دین کی بنیاد اسی کے اوپر ہے, ثابت کر پاتے کہ نہیں کر پاتے. اور یہ علامہ ہندی علامہ کہلاتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب علامہ واقعی صاحب علم ہوا کرتے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. علامہ ہندی آ گئے. وقت مقرر ہو گیا, طے ہو گیا کہ فلاں موقع کے اوپر ہم اکٹھے ہو کے مجمع اکٹھا ہو گیا. اب وقت آ گیا, تاریخ آ گئی, وقت آ گیا, لباس
फर्श बिछा दिया गया, लोग इकट्ठे हो गए और अथीस जो थे वो भी जमा हो गए, जो उनका लीडर था वो भी आ गया, और अब चारों तरफ देख रहे हैं, अल्लामा का कहीं पता नहीं है। तो अब उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई देखिए जरा टाइम देखिए, देर हो गई है, और देर हो गई, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अब कहना शुरू किया कि भाई चूंकि अल्लामा को अपनी कमजोरी का अंदाजा हो गया था, वो साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए गायब हो गए। आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें देना शुरू हुई और कहना शुरू किया भाई तुम जीत गए हो, बहुत है, कंग्रेचुलेशन, और ये वो सभी सब होने लगा। इतने में क्या देखते हैं कि अल्लामा दूरों दराज से चले आ रहे हैं। अब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। जब आए हैं तो कह रहे अब आने से क्या फायदा, फैसला तो हो गया, इसलिए कि अगर आप वक्त पे आते हैं तो फिर बात होती। कहा भाई मैं क्या बताऊं, मेरे साथ कुछ ऐसी मजबूरी